یہ طوفان کہاں سے آ گیا؟ شورغل سنتے ساتھ ہی زبیر کرسی سے ٹیک لگائے 2 پل کو آنکھیں مون کا آرام کرنے کا ارادہ زیر غور رکھتا تھا، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سر پھر سے اٹپکے ادھر اس متوا کسی دوسرے پولیس آفیسر کے بعد قانون سے ٹکرائی تو اسے ماجرا سنگین لگا۔ کہاں ہے تمہارا رشوت خور ایس پی؟ آپ کی بار ایک صنف نازک تمام تر جلالی درلے سے اس کے کمرے میں ڈال ہوئی تھی۔ تمیز سے میڈم، اپنے اس قدر توہین پر ایس پی زبیر حسن نے تیور چڑھاتے ہوئے اسے خبردار کیا تھا۔ رشوت خوروں سے میں اتنی ہی تمیز سے بات کرتی ہوں۔ اس کا برپا کرتا طوفان یہ بدتمیزی تھمنے کا روادار نہ تھا۔ ہیلو مسٹر، اسے کرسی سے اٹھا دے کر روما کا پارا مزید چڑھا تھا، جو وردی میں ملبوس خود کو کوئی اعلیٰ مخلوق سمجھے بیٹھا تھا۔ زبیر، ایس پی زبیر حسن، اس نے باپخر انداز میں اپنا مقام جتایا تھا۔ واٹ ایور، آئندہ اگر تم یا تمہارے تھانے سے کوئی بھی میری دوست کو دھمکانے اس کے گھر گیا تو میڈیا کو ساتھ لے کر آؤں گی ادھر۔ اسے انگلی اٹھا کر دھمکاتے ہوئے وہ بپھڑی ہوئی چھیڑنے لگی تھی۔ آپ کی تعریف؟ اب کی بار زبیر کو اس کی عمر اور قد سے بڑی دھمکیوں پر ہنسی بھی آئی تھی۔ تم سے برداشت نہیں ہوگی، پھر بھی تجسس سے ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہا تو کسی سے بھی پوچھ لینا۔ اسے دو بدو جواب دیتی وہ اسی رفتار سے واپس نکلی تھی جس برقے رفتاری سے وہاں اس کی آمد ہوئی تھی۔ یہ کیا تیز آندھی تھی؟ زبیر نے ماتھا رگڑ کر پاس کھڑے عملے سے دریافت کیا تھا۔ سوشل ورکر رومانہ حمید ہے یہ بلا، ایک سب انسپکٹر نے منہ چڑھا کر بتایا تھا، لیکن اس کو مجھ سے کیا تکلیف؟ وہ ابھی تک اپنا جرم جانچنے سے قاصر تھا۔ آپ سے پہلے والے صاحب نے اس کے دوست کو کیس واپس لینے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو کل چلے گئے اور یہ آج آپ کو سنا گئی۔ انہیں پوری روداد ایس پی زبیر حسن کے نظر کی تھی۔ آئی سی، اسے اب اصل معاملہ سمجھ آیا تو موصوفہ کا غصہ بے سبب نہ لگا تھا۔ صبح صبح ہی اس قدر عزت افزائی کے بعد پورا دن سر درد کی اذیت کاٹتا گزرا تھا۔ تبادلے کے بعد نیشہ میں آج اس کا پہلا دن تھا، جو کہ توقع سے زیادہ شاندار گزرا تھا۔ ابھی تھکان اتری بھی نہ تھی کہ بلا وجہ اس سے پہلے ہی روز وہ طوفانی محلوق کو جاڑ پلا کر چلتی بنی تھی۔ ایک گلاس پانی، شکریہ۔ چھوٹی گھر کے لاؤنج میں بیٹھتے ساتھ اس نے بہن کو آواز لگائی تھی۔ کیا ہو گیا زبیر بھائی؟ سر درد ہے تو میں چائے بنا دوں؟ اسے گلاس تھماتی چھوٹی بہن فکر مند ہوئی تھی۔ نہیں بچے، تم پہلے ہی صبح سے گھر کے کاموں میں لگی ہو، حالانکہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ ملازمہ کو آ لینے دو۔ زبیر نے گرد و نما کا جائزہ لیا تو صبح کی طرح سامان گرد و نما بکھرا دکھائی نہ دیا تھا، بلکہ سب چیزیں کافی حد تک اپنی اپنی جگہ سجی دکھائی دی تھی۔ مگر یہ ہماری سنڈی کہاں؟ بالکل تم بڑھ گئی ہے۔ کمرے سے تسبیح پر ورد جاری رکھے ہوئے عابدہ بیگم بھی باہر ہی صوفے پر آ بیٹھی تھی، جہاں زبیر نے جھک کر ان کے دونوں ہاتھ چومے تھے۔ لیکن اب تم دونوں کی نہیں چلے گی۔ ان کا اٹل انداز زبیر کو کسی خطرے کی علامت لگا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ اب ہم نے آپ کے لیے پیاری سی دلہن لا کر ہی دم لینا ہے۔ کچن میں ٹرے رکھنے کے بعد وہاں واپس آتی بہن نے اس کے شک کو یقین کی شکل دی تھی۔ نہ بابا نہ، اس شہر کی لڑکیاں بہت ہونہار ہیں۔ اس نے دونوں کانوں کو ایک ساتھ چھوتے ہوئے توبہ کی تھی۔ کیوں؟ ماں کو اس کے عزلی انکار سے چڑ ہوئی تھی۔ آج ایک نے تھانے آ کر میرے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ انہیں جرجری لیتے ہوئے وہ منظر یاد کیا تھا۔ تھی کون وہ؟ کوئی پاگل سوشل ورکر تھی۔ وہ جا کرتی میری عزت کا ستیہ ناش کر گئی۔ بہن کو جواب دیتے ہوئے بھی اس نے سر جھٹکا تھا۔ پھر تو وہی تمہارے لیے بہتر رہے گی، کم از کم تم کسی کے تو قابو میں ہوگے۔ اس بار ماں نے اسے چھیڑا تھا، پیاری اماں جان بہو کے نامبر گنڈی بیاہ کر لائیں گی تو گھر کا ہر کونا کرائم سین بن جائے گا۔ صوفے سے اٹھے ہوئے اس نے باور کروایا تھا۔ بھائی آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اسے کمرے کا رخ کرتا دیکھ کر وہ بھی رات کے کھانے کا اہتمام کو چل دی تھی۔ جو حکم میری گڑیا، اس نے محبت بڑے انداز میں جواب دیا تھا۔ رشتوں کے نام پر یہی دو وجود ایس پی زبیر حسن کی زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ تھے، جن کے لیے جان لینا یا جان دینا اس کے نزدیک دنیا کا آسان ترین کام تھا۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں ضرورت کیا تھی تھانے جا کر شور شرابہ کرنے کی؟ شاہ حویلی کے مرکزی
حال میں وہ دادی کے ہمراہ بیٹھی تھی جب جلد بازی میں دفتر سے گھر آنے کے بعد اسفند اسے بے نظر سنا رہا تھا۔ اسفند بھائی، اس کرپٹ ایس پی نے میری معصوم دوست کو ہراساں کیا ہے، اس نے سہمتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اللہ کی بندی، اس کا کل شام تبادلہ ہو گیا، تم اس کے حصے کی چاٹ کسی اور کو پلائی ہو۔ آئی سمجھ؟ اسفند شاہ نے کل ہی سفارش پر پرانے ایس پی کا تبادلہ کروایا تھا، جس کی موجودگی بہن کے لیے دن بدن خطرہ بنتی جا رہی تھی، اور محترمہ آج نئے آفیسر سے بھی خاصی منماری کر کے آئی تھی۔ بٹ اسے دھچکا لگا تھا۔ یس، اسفند جو تیش میں یہاں سے وہاں چل رہا تھا، اس نے رک کر طنزیہ نگاہوں سے بہن کو شرمندہ کیا تھا۔ اینی، اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو بچے، دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا تھا۔ میں جب بھی کوئی گھریلو تشدد کا کیس دیکھتی ہوں تو خود پار سے احتیاط کھو دیتی ہوں۔ بھائی، یوں لگتا ہے کہ ایک اور معصوم کسی سنگ دل کی تشدد سے برباد ہو جائے گی۔ سوری بھائی، سوری دادو، اسفند سے اپنی جذباتی کیفیت بیان کرتے ہوئے اوپر شمالی سے سر جھکا گئی تھی۔ اٹس اوکے، اس کی بات سے لاجواب ہوتا وہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ جو ذکر اینی نے چھیڑا تھا وہ در حقیقت اس کے سارے غم کو ریت گیا تھا۔ سمجھتے کیا ہے خود کو، اسے سبق سکھانا پڑے گا۔ عدالتی نوٹس پڑھنے کے بعد ارباز لاشاری کا دماغ گم کر رہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے رومانہ کو سبق سکھانے کی حکمت عملی تیار کرتا وہ ایک شیطانی منصوبے کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ جی مالک، اس کی تمام تر ہدایات پر سر جھکاتا ملازم واپس حویلی سے نکل گیا تھا۔ زبیر معمول کے مطابق شہر کے گشت پر نکلا تھا، تبھی نظر حالی سڑک پر اپنی گاڑی کا معائنہ کرتی رومانہ حمید پر گئی، جو ہمیشہ کی طرح غصہ ناک پر سجائے ہوئے تھی۔ یہ تو وہی مصیبت ہے، اکیلی ہے، مگر یہ اکیلی ہی سو پر باری ہے۔ اپنی پولیس وین کی پہلی نشست سے اترتا اس کی طرف چلا تھا۔ نیڈ اینی ہیلپ؟ اسے بغیر یونیفارم کے سیاہ جینز پر سفید بٹن شرٹ میں ملبوس دے کر رومانہ نے ناک چڑھائی تھی۔ نو تھینکس، اسے نظر انداز کرتی وہ واپس کھلی گاڑی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ایمیل چیک، زبیر نے 2 قدم جھجک کر اٹھاتے ہوئے پیشکش کی تھی۔ میں نے گھر سے ڈرائیور کو بلا لی ہے، شکریہ۔ اپنے ریشمی بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے کیچر میں انہیں قید کیا تھا۔ زبان لاکھ طرح سہی، چہرہ بلاغ کی معصومیت سے مالا مال تھا۔ شکریہ، کیسا ہمارا تو فرض ہے آپ کی حفاظت کرنا۔ اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتا وہ گاڑی کا معائنہ کرنے جھکا تھا۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں مسٹر، وہ پرکوفت ہوئی تھی۔ زبیر حسن، اس نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، وٹ ایور، آپ جا سکتے ہیں، اس نے بد لحاظی سے جواب دیا۔ شور دور تیز رفتار بائک پر 2 ماسک میں چہرہ چھپائے افراد کو دیکھتے ہی زبیر خطرہ بام کیا تھا۔ 2 ہی لمحوں میں اس نے اینی کا بازو کھینچتے ہوئے اسے اپنے حصار میں چھپا کر پوچھ تو دوسری طرف کی تو 1 انچ کی بوتل اس کی کمر سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، جس کی آواز سنتے ہی وہ چیخ پڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے خود سے دور کرتے وہ بھی پریشان ہوا تھا، جس کا چہرہ خوف سے بے رنگ ہوا تھا۔ آپ کو تو اینی نے نظر جھکائے تو اس کی سفید بٹن شرٹ سے بہتا خون سڑک پر گرنے لگا تھا۔ تیزاب نہیں تھا، صرف دھمکی تھی۔ اس کے چہرے سے درد واضح ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کال پر پیٹی بائیوں کی آدھا درجن ٹولی وہاں آن دھمکی تھی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، کانچ کے ٹکڑے نکال دیے گئے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے نکلتے ڈاکٹر نے اینی کو تسلی بخش جواب دیا تھا۔ اینی، تم ٹھیک ہو؟ اسفند وہاں دوڑتا ہوا پہنچا تھا۔ جی بھائی، خوف سے اب بھی وہ ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ آپ کی بہن کو بغیر سیکورٹی سے نہیں نکلنا چاہیے۔ 4 پانی پھینک کر گئے ہیں، کل تیزاب بھی پھینک سکتے ہیں۔ زبیر سے ملنے وہ وارڈ میں پہنچے تو اس نے اسفند کو محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ یہ اسی وڈیرے کی حرکت ہے، اسے میں نہیں چھوڑوں گی اب۔ اینی کو نیا جنون چڑھا تھا، پہلے میں تو چھوڑ دوں، کل کا سورج ڈلنے سے پہلے وہ اسلحوں کے پیچھے ہوگا۔ مس رومانہ حمید نے مکمل یقین دہانی کروائی تھی۔ زبیر، یہ کیا ہو گیا بچے؟ اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ماں کا دل
حمق سا گیا تھا۔ صبح جو سفید بٹن شرٹ پہن کر گیا تو اس کے بجائے اب وہ ہسپتال کے کپڑوں والی قمیض میں موجود تھا۔ ٹھیک ہو ماں جان؟ صوفے پر بیٹھے ہوئے اس کے سام دیکھے تھے میرا بچہ، وہ اکلوتے بیٹی کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ بھائی یہ سب وہاں تھی، بہن بھی اس کی کیفیت پر بوکھلائی تھی۔ مس مصیبت کی کرم نوازی ہے، اسے بچاتے بچاتے اللہ کی، اس نے درد سے چور لہجے میں بتایا۔ ہے کون یہ مصیبت؟ آبدہ بیگم بھی بار بار ایک ہی لڑکی کے ذکر پر چڑ سی گئی تھی۔ بتایا تو تھا، سر پھری سوشل ورکر ہے۔ بھائی آپ پلیز آرام کرے۔ روحاب کی بات پر وہ صوفے سے اٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، اماں جان بھی بھلا چنگا ہوں۔ معمولی سے زخم ہے، ان دونوں کو تسلی کرواتا کمرے کا رخ کر کے، مگر جسم زخموں کے باعث ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اگلی صبح لاشاری ہاؤس میں شابے کے بعد مطلوبہ ملزم کو پہلی فرصت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اگر ایس پی زبیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتا کہ شہر کی سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی ہستی کے اکلوتے ثبوت پر ہاتھ ڈالتا۔ تمہیں یہ حرکت بہت بھاری پڑے گی۔ اسے حوالات میں بند کیا گیا تو وہ گدڑ پھپکیوں پر اتر آیا تھا، یہ بیوی پر تشدد کرنے کے لیے اور یہ عورت پر وار کرنے کے لیے اور یہ انجاسٹسز کے لیے جو مجھے لگے ہیں۔ اسے ایک کے بعد ایک تماچے سے نوازتے ہوئے وہ اپنی براس نکالنے لگا۔ میرے باپ کو نہیں جانتے، اس نے فرش سے اٹھتے ہوئے دھمکایا۔ تمہارا باپ مجھے نہیں جانتا؟ سڑتے رہو اندر، اس کے پیٹ پر لات مارتا وہ حوالات سے نکلا تھا۔ ایس پی، اس نے قہر برساتی آواز نکالی تھی، جا کے تھوڑی خاطرداری کرو اس کی۔ کرسی پر بیٹھے اس نے اپنے عملے کو ہدایت جاری کی جو اس مجرم پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ جی صاحب۔ حکم ملتے وہ حوالات کا رخ کر گئے تھے، جہاں اگلے چند لمحوں میں اس رئیس زادے کی درگت بننے والی تھی۔ جی اسوان صاحب، بے فکر رہیے، نواب صاحب اپنی اصل مقام پر پہنچ چکے ہیں، کل عدالت میں انصاف ہی ہوگا۔ اس آدمری حالت میں دیکھتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے وہ اسوان کو کال پر تسلی دے رہا تھا، جو عینی پر ہوئے حملے کے بعد سہم کا رہ گیا تھا۔ میری بیٹے کو کون گرفتار کر کے لایا ہے؟ وہ کال بند کر کے ہٹا ہی تھا کہ لاشعوری صاحب نے پولیس اسٹیشن کو اپنی آمد کا شرف بخشا تھا۔ میں انہیں کرسی سے اٹھے ہوئے خوشی سے گردن ہلائی۔ تمہیں اپنی وردی عزیز نہیں ایس پی؟ وردی تو جان سے زیادہ عزیز، لیکن لگتا ہے آپ کو بھی بیٹی کی طرح عزت عزیز نہیں۔ اس کی آواز میں جتنا ٹھہراؤ تھا، انداز اتنا ہی خطرناک تھا۔ اوئے بیٹی کی ٹوٹی بکھری کیفیت پر باپ نے سیدھا اس کا گریبان پکڑا تھا۔ امجد، اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ اپنے عملے کے ایک افیسر پر چیخا تھا۔ جی صاحب۔ وہ یکدم سیدھا ہوا۔ آن ڈیوٹی افسر کو دھمکانے، اس پر چلانے، ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اسے اندر کرو۔ اسے خود سے دور پھٹکتے وہ دوڑا تھا۔ جی صاحب۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی بیٹے کے ہمراہ حوالات کا ہو کر رہ گیا تھا۔ تم میں سے جس سے حوالات کی سیر نہیں کرنی، جہاں دستخط کر کے دفاع ہو جائے، اس کے گارڈز نے گواہی کے پروانے پر دستخط کرواتا وہ انہیں بھی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھ پر بونگنے سے پہلے میرا ٹریک ریکارڈ تو پتہ کر لیتے۔ جاہل انسان اپنی یونیفارم کی شرٹ کا کالر درست کرتا وہ اکڑ کر بولا تھا۔ آزادی بہت بہت مبارک ہو صبا۔ حولا کے مقدمے کی کامیابی پر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زبیر نے حوصلہ افزائی کی تھی۔ تمہارا حق تمہیں بہت جلدی مل جائے گا، یہ ایک بھائی کا وعدہ اس نے عدالت کے باہر ہی نیا وعدہ کیا تھا۔ یہ معاشرہ طلاق یافتہ بچیوں کے لیے بہت سے سخت ہے صاحب۔ اس کے آنسو بے اختیار گرے تھے۔ طلاق کوئی تہمت نہیں ہے، چھٹکارے کا وہ ذریعہ ہے جو ہمارا دین مظلوم کو فراہم کرتا ہے۔ بولو کہ ظلم کرنے والا ظالم سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ میں ایک بیوہ بہن کا بھائی ہوں، اس اذیت کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بھی آبدیدہ ہوا تھا، یہ کہاں گیا؟ تھینکس کہنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ بہت ہی عجیب انسان ہے۔ تمام تر کارروائی مکمل کرواتی وہ زبیر کا شکریہ کہنے پہنچی تو وہ اپنی گاڑی پر سوار ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ صاحب باہر کوئی ملنے آیا ہے؟ پچھلے 3 دن سے گھر پر آرام ہی فرما رہا تھا، مگر آج کسی کا وجہ سے میرے آنا اسے بھی چونکا گیا تھا، کیونکہ یہاں وہ کسی کو زیادہ جانتا نہیں تھا۔ کون ہے؟ اس نے اسی دم پوچھا۔ اپنا نام رومانہ حمید بتا رہی ہے۔ ملازم کا اگلا انکشاف اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ مس مصیبت گھر تک پہنچ کی بیٹھا اسے بیڈ سے اتر کر اس نے اپنے بٹن شرٹ پہنی تھی جو کچھ دیر قبل ڈاکٹر سے ڈریسنگ کروانے کے بعد اس نے اتاری تھی۔ جی وہ وہاں سے سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جیسے لاؤنج میں پہنچا ہاتھوں میں گلدستہ تھامے وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ خود بھی ہنسی
دست بذب کا شکار لگ رہی آپ کے لیے۔ اس نے سفید گلابوں کا گلدستہ زبیر کی طرف بڑھایا تھا۔ شکریہ۔ اس نے گلدستہ تھامتے ہوئے سامنے لگے صوفے پر براجمانی اختیار کی تھی۔ آپ نے جس طرح صبا کی مدد کی اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے پہلی بار مسکراتے ہوئے مقابل کو مخاطب کیا تو دل فریب مسکراہٹ اسے کسی سحر میں مبتلا کر گئی تھی۔ چلیے اس بہانے آپ کو یقین تو آئے کہ ہر پولیس والا رشوت ہو نہیں ہوتا۔ سرد آ بڑھتے ہوئے وہ اسے مزید پشیمان کر گیا۔ میں تب غصے میں تھی۔ اس نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے معذرت کی تھی۔ آپ کب غصے میں نہیں ہوتی؟ اس کا اگلا سوال پہلے کی نسبت زیادہ مشکل تھا۔ آپ کی فیملی؟ اس نے گردنواں دیکھتے ہوئے خود ہی موضوع بدلا تھا۔ چھوٹی اماں جی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ورنہ انہیں آپ سے ملنے کا بہت تجسس تھا۔ اس نے نیا انکشاف کیا تھا۔ کیوں؟ میں نے آپ کی تعریف ہی اتنی کی ہے۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے رومانہ حمید کے غصے کو ہوا دی تھی۔ چلتی ہوں اتنی نیکیوں کے بعد وہ کم از کم اسے سنانے کا کوئی ارادہ زیر غور نہ رکھتی تھی۔ تبھی اٹھ کر جانا ہی اس مسئلے کا حل لگا تھا۔ آپ کو چائے کا ضرور پوچھتا مگر میں چائے بہت بری بناتا ہوں۔ اس سے اٹھا دیکھا وہ بھی صوفے سے اٹھا تھا۔ آپ باتیں چائے سے بھی زیادہ بری بناتے ہیں۔ اسے ٹوکتے وہ بڑے بڑے ڈاک پٹی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے کچھ لمحوں بعد آبدہ بیگم کی صاحبزادی کے ہمراہ وہاں واپسی ہوئی تو زبیر لاؤنج میں ہی چہل قدمی کر رہا تھا۔ 3 دن سے آرام کرتے کرتے وہ بستر سے بھی تانگ آ چکا تھا۔ کوئی آیا تھا بھائی؟ میز پر رکھے گلدستے کو دیکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا تھا۔ ہاں مس مصیبت، اس نے مسکرا کر بتایا۔ ارے واہ پھول! اس نے گلدستہ اٹھا کر ناک سے لگائے تو تازہ پھولوں کی خوشبو سے مزاج تازہ دم محسوس ہوا تھا۔ دیکھنا اس میں کوئی خفیہ کیمرہ نہ لگا گئی ہو۔ اس نے مصنوعی حدقی جتائی تھی۔ تم بنا آبدہ بیگم اس کے بچگانہ رویے پر ہنسی نہ رک پائی تھی۔ چھوٹے اچھے سے چیک کرنا، چھوٹی سے چیک کرنا، اس نے حد درجہ سنجیدہ انداز میں ہدایت دی تھی۔ آپ انہیں 5 منٹ روک لیتے تو ہمیں بھی ملاقات کا موقع مل جاتا۔ انہیں گلدستہ واپس میز پر رکھ کر کیا کہتا؟ دادی جان کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اسفند صاحب اچھے سے اچھی ڈاکٹر سے لے کر مہنگی سے مہنگی دوائی تک ہر حربہ آزما چکا تھا مگر نتیجہ صفر نکلا تھا۔ کیا سٹریس ہے آپ کو دادی جان؟ اینی ان کا ہاتھ تھامے بیڈ پر ساتھ ہی بیٹھی تھی جبکہ اسفند پاس رکھے صوفے پر۔ تم دونوں نہیں جانتے؟ ان کا سوال دونوں بہن بھائی کے بھی پرانے زخم کو ریت گیا تھا۔ میرے پاس آپ کے مسئلے کا ایک حل ہے، اسفند کچھ سوچ کر توقف سے بولا تھا۔ کیا؟ کیوں نہ ہم اینی کی شادی کر دیں؟ اس نے اینی پر غیر متوقع حملہ کیا تو وہ جذبز ہوئی تھی۔ بہت چالاک اسفند بھائی، بڑے آپ ہیں۔ اس نے بھی بات لمحے بھر میں کاٹی تھی۔ اینی ٹھیک کہہ رہی ہے اسفند، دادی نے بھی اسی کی حمایت کی۔ آپ جانتی تو ہیں دادی جان، اس سے زیادہ کچھ کہہ نہ پایا تھا۔ اس کے لیے خود کو برباد مت کرو۔ ان کے لہجے میں جہاں اسفند کے لیے پرواہ تھی وہیں کسی اپنے کو گنوانے کا ملال بھی تھا۔ مجھے اس نے نہیں، میرے احمقانہ فیصلوں نے برباد کیا ہے دادی جان۔ خیر جانے دے، لیکن میری اس بات کے متعلق سنجیدگی سے سوچیے۔ صوفے سے اٹھے ہوئے وہ رائے فرار اختیار کرنے کی دگدو میں تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اینی نے چہرے کا آڑا ٹیڑھا زاویہ بنا کر بات ٹالی تھی۔ اماں دبے پاؤں آج پھر خود کو قرار بخشنے وہاں پہنچا۔ امان دبے پاؤں آج پھر خود کو قرار بخشنے وہاں پہنچا تو اسے لان میں اپنی پینٹنگ میں کھویا دیکھ کر دل کی ہر دھڑکن دگنی رفتار سے دھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ جب سے وہ لوگ لاہور منتقل ہوئے تو وہ ہر 2 دن بعد کسی نہ کسی بہانے سے زبیر کے یہاں چلا جاتا تھا جس کا مقصد صرف رحاب کی ایک جھلک دیکھنا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ اس کی آمد اور جذبات سے بے خبر سے مشغلے میں مگن تھی جو کئی ثانیوں سے ٹکٹکی بند اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بیبی کے بعد سے اس نے کبھی کوئی شوخ رنگ نہ پہنا تھا، ہمیشہ ہی ہلکے رنگ کے کپڑے زیب تن کیا کرتی تھی۔ آج بھی آپ وائٹ فراک پہنے اس نے بالوں کی تیل پونی بنا رکھی تھی اور دوپٹہ حسب عادت ایک طرف سے سر پر لے رکھا تھا۔ السلام علیکم، اسے جی بھر کر دیکھنے کے بعد امان قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اسے دیکھتے ہی رحاب نے سر پر دوپٹہ دھسکیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے سر پٹانے پر امان نے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ الحمدللہ، میں اماں جی کو بلاتی ہوں۔ اپنی سرگرمی وہیں ترک کرتی وہ گھر کی اندرونی جانب چلی تھی۔ زبیر گھر نہیں آیا ابھی؟ اس کے تعاقب میں چلتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ نہیں، بس آتے ہی ہوں گے، آپ بیٹھیے۔ اس کے پیچھے آتے آتے وہ لاؤنج میں پہنچا تو اسے بیٹھنے کی ہدایت کرتی وہ ماں کو بلانے چل دی تھی۔
شکریہ۔ اس کا کترانا کبھی کبھی امان کو افسردہ کر دیا کرتا تھا، مگر یہ اجتناب بھی اس کی محبت کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے امان کی فیملی پاکستان آ رہی ہے۔ زبیر رات کے کھانے بعد زبیر ماں کے کمرے بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ جب انہوں نے نیا ذکر چھیڑا تھا، امان آیا تھا آج، اسے تعجب ہوا تھا۔ ہاں، کافی دیر تمہارا انتظار بھی کیا، اس نے چھوٹی نے بتایا۔ نہیں، انہیں پرسوچ انداز میں کہا۔ امان کے جذبات تم سے ڈھکے چھپے نہیں، وہ آج صاف الفاظ میں ہماری بیٹی سے نکاح کی خواہش کا اظہار کر کے گیا ہے۔ گڑیا کی کیا مرضی ہے، اس کے لیے سب سے اہم بہن کی مرضی تھی۔ اس نے تو خوشی کے سب دروازے خطبہ بند کرنے کی قسم کھا لی، لیکن تم ہی کچھ ہوش کے نہ لو بیٹے۔ وہ اپنی اولاد کے اٹل فیصلوں کے آگے بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ امان اچھا ہے اماں جی، اور اسے گڑیا کی بیوی پر بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر میں اپنی بہن پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بہن کو کھو دینے کے بعد اب وہ دوسری پر کسی ساتھی کا قطعاً قائل نہ تھا۔ وہ تو ہر اچھا رشتہ بلا وجہ ٹھکرا دیتی ہے۔ تم خود اس سے بات کرو، کل کو ہم نہ ہوئے تو کیا ہوگا اس کا؟ انہیں بھی اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کی فکر تھی، جو خاموش طبیعت اور اپنے ہی خول تک محدود رہنے والی مخلوق تھی۔ رات گیر تک وہ ماں کی باتوں کے متعلق سوچتا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اس موضوع سے رحاب سے کھل کر بات نہ کی تھی، مگر ہر دفعہ اس کا گزشتہ تلخ تجربہ آڑے آ جاتا تھا۔ جو شب و روز اس نے اپنی ازدواجی زندگی میں گزارے تھے، ان کی اذیتناک یادیں اسے کئی دن تک کسی صدمے میں مبتلا رکھتی تھی۔ وہ خود اس کے ہاتھوں میں دم توڑ کر دنیا سے چلا گیا تھا، مگر زندہ انسانوں والی بات اور رحاب میں بھی باقی نہ بچی تھی، اور یہی دردناک کیفیت زبیر کو بھی اذیت پہنچاتی تھی، جو ہر صورت بہن کو پھر سے آباد دیکھنا چاہتا تھا۔ بھائی آپ کی کافی، اس کے اصرار پر کافی بنا کر کمر میں لائی تھی گڑیا۔ بیٹے بیٹھو میرے پاس۔ کافی کا کپ تھامتے ہوئے زبیر نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ بھائی تمہیں امان کیسا انسان لگتا ہے؟ اس کا سوال ہی رحاب کے دونوں کان دہکا گیا تھا۔ اچھا ہے بھائی، اس نے بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تمہید باندھے بغیر مطلب کی بات کہہ ڈالی تھی، مگر کیوں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اس کا سوال زبیر کے مزاج بگاڑ گیا تھا۔ وہ ایک بیوہ سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس سے خود حیرانی ہوئی تھی کہ امیر والدین کی اکلوتی اولاد، جس نے عمر کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارا تھا، وہ ایک مردہ دل بیوہ خاتون سے شادی کا خواہش مند کیوں تھا، جبکہ اسے اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی تھی؟ بیوگی کوئی تہمت یا گناہ نہیں بچے۔ اس کا احساس کمتری بڑا لہجہ زبیر کو رنجیدہ کر گیا تھا۔ پھر بھی اس معاشرے میں ناقابل قبول ہے۔ اس کی بات تلخ مگر حقائق پر مبنی تھی۔ امان کا خاندان بہت پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے، اسے تمہاری پہلی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی شادی کے بعد وہ تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ میں تم سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں مانگ رہا، تم سوچ سمجھ کر ہی جواب دو۔ زبیر نے حتمی فیصلے کا احترام سے سونپا تھا۔ جی اب میں جاؤں؟ انہوں نے گویا بات نظر انداز کی تھی۔ جاؤ۔ زبیر بھی سمجھ گیا تھا کہ اس وقت مزید بحث لا حاصل ہی ثابت ہوگی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس ماضی کو بلانا جو ہر لمحہ آپ کے آنت پر کسی اسیب کی طرح منڈلاتا ہے۔ رات کے کمرے کی بالکونی میں کھڑی وہ تاروں سے بڑا آسمان دیکھتے ہوئے آنکھیں موند گئی تو دو موتی گالوں سے مارچ کرتے فرش پر جا گرے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ زندگی کو دوسرا موقع دینے کی روادار نہ تھی، مگر شادی اور ناکام محبت پچھلا عبرتناک تجربہ ہر بار اسے نئے تجربوں سے حائف کر دیتا تھا۔ کر لی تم نے اپنی اور اماں جی کی ساری شاپنگ؟ اس نے چند شاپنگ بیگ ملازم کو تھمائے تو زبیر نے سوال کیا۔ جی بھائی، ایک منٹ بھائی، مجھے وہ کتاب مل گئی ہے۔ اس سے بات کرتے کرتے رحاب کی نظر کتابوں کی دکان پر گئی، جہاں شیشے کے باہر اسے اپنی مطلوبہ کتاب موجود دکھائی دی تھی۔ لو میری کتابوں کی دیوانی بہن۔ اسے دکان میں جاتا دیکھا زبیر بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ ارے اسفند کیسے ہو؟ دکان میں موجود دوسرے دروازے سے وہاں اسفند کی بھی آمد ہوئی تو زبیر نے مسابہ کرتے ہوئے دریافت کیا، الحمدللہ، تم یہاں کیسے؟ چھوٹی کو کچھ کتابیں خریدی تھی تو لو یہ بھی غائب ہو گئی۔ اس نے نظر سامنے بک شیلف پر ڈالی تو رحاب وہاں سے غائب تھی۔ کتابوں سے اسے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ تبھی ایک مرتبہ وہ کسی کتاب والی دکان میں داخل ہوتی تو گردنما کو کوئی ہوش نہ رہتا تھا۔ سوری آپ کی بک۔ ہیلو میڈم۔ وہ کاؤنٹر پر کتاب کا بل ادا کر کے جیسے ہی مڑی تو کال پر مخاطب اسما سے ٹکرانے کے باعث کتاب والا شاپنگ بیگ زمین پر جا گرا تھا۔ اسما نے جھک کر کتاب اٹھائی تو اس کے واپس قدموں پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی وہ منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ نہیں ملی کوئی کتاب؟
وہ باہر پہنچی۔ زبیر نے سوال کیا تھا۔ نہیں بھائی، گھر چلی، اس نے اپنی سیال چادر سے پر درست کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ چلو۔ وہ خود بھی خریداری سے اکتا گیا تھا، یہ تو زبیر کی بہن تھی۔ جلدی میں اپنی بک یہیں گرا گئی۔ انہیں جاتا دیکھ کر اسما نے اندازہ لگایا تھا اب اسما صاحب ملنے آئے ہیں آپ سے۔ وہ چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا جب ملازم اسفند کی آمد کا پیغام لیے وہاں پہنچا تھا۔ اسفند اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ اسے اسفند کا آنا بے سبب نہ لگا تھا۔ جی گڑیا، وہ دو کپ چائے تو بھجوانا۔ چھت سے اترتے ہوئے اس نے کمرے سے نکلتے رحاب کو ہدایت دی تھی۔ جی بھائی، وہ ہاں میں سہلاتی باورچی خانے کا رخ کر گئی تھی۔ شاید چھوٹی جلد بازی میں گرا آئی ہو کہ اسی سے کتاب لیتے ہوئے زبیر نے اندازہ لگایا تھا۔ ان سے پوچھ کر ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی۔ اسفند نے تسلی کرنی چاہی تھی۔ ارے نہیں، ہماری بہن ہی حصے کی دیوانی کتاب دیکھتی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لاڈلی بہن کے مزاج سے خوب ہو ملتا موضوع تھا۔ چوٹی کو بلانا۔ ملازمہ کو چائے کے ٹرے لاتا دیکھ کر اس نے نیا حکم صادر کیا۔ جی صاحب، چائے بہت اچھی ہے۔ چائے کا بھلا گونڈ بڑھتے ساتھ ہی اسفند نے تعریف کی تھی۔ چوٹی کے ہاتھوں کی چائے ہمارے خاندان بھر میں مشہور ہے۔ وہ بھی چسکی برتا شو ہوا تھا صاحب۔ بی بی نماز پڑھیں، ملازمہ نے واپس آتے ہوئے بتایا تھا۔ اس وقت زبیر نے گھڑی دیکھی جو صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ خیر ہے کہ تم انہیں دے دینا۔ اسفند نے صوفے سے اٹھتے ہوئے الوداعی مسافہ کیا تھا۔ شکریہ اسفند۔ وہ بھی شکر گزار ہوا تھا۔ اسفند کے جانے کے بعد وہ خود بھی کام پر جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ چھوٹی، یہ کل کتاب تم وہیں بھول آئی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اپنا پولیس یونیفارم پہنے وہ رحاب کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جی، وہ شاید کاؤنٹر پر رہ گئی تھی، اس نے کتاب پکڑتے ہوئے کہا۔ اسفند بیچارہ گھر تک لے آیا تمہاری امانت۔ وہ جو مصیبت ہے نا، رومانہ حمید اسی کا بھائی اسفند۔ اس نے فوراً رومانہ کا حوالہ دیا تھا۔ آپ کب سے جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ جب سے یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے بھائی، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی رکا تھا۔ آپ امان کی فیملی کو ہاں کر دیں، اس کا یوں مان جانا سب کے لیے حیران کن تھا۔ واقعی بچے، وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ جی امان جی کتنی خوش ہوں گے تمہارے اس فیصلے سے۔ اس کی آنکھیں تشکر سے نم پڑی تھی۔ میرے پاس ایک شرط ہے، حکم کرو بچے۔ وہ بلا اعتراض راضی ہوا۔ جو بھی ہوگا سادگی سے ہوگا۔ اس نے اپنی شرط پیش کی تھی۔ ہرگز نہیں۔ وہ فوراً انکار میں گردن ہلا گیا تھا۔ پلیز بھائی، میری بس یہی شرط ہے۔ اس کا فیصلہ اماں جی کریں گی۔ اس نے وقتی ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ میری رضامندی اسی میں ہے بھائی۔ اس نے مضبوط لہجے میں اصرار کیا تھا۔ ٹھیک ہے بچے۔ اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے وہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ جو صوفے سے دیکھ لگایا پل بھر کو آنکھیں مون کر دن بھر کی تھکن مٹانے کی کوشش کرتا اچانک کسی برے خواب سے بیدار ہوا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہاں سے گزرتی اینی بھی اس کی حالت پر ہائے پھو تھی۔ کچھ نہیں، ایسا لگا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے پونچھ کر صاف کیا۔ اسفند بھائی، اب جب سے اس ایس پی کے گھر چاہیں کھوئے ہیں، اسے پانی کا گلاس سماتی اینی بھی پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہاں بہت عجیب سا کچھ محسوس ہوا مجھے۔ وہ چائے ہو اسی کے ہاتھوں والی تھی۔ اس کا دماغ صبح سے ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ مجھے تو ہولی ہی چلتا کیا تھا۔ اس کنجوس نے آپ کو چائے پلا دی۔ کمال ہے، اینی کو اپنی توہین کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہاں اس کی خوشبو تھی اینی۔ اس نے پھر سے وہ ذکر چھیڑا تھا جو اس گھر کے سب افراد کو ڈیرو افسردگی میں مبتلا کر جاتا تھا۔ آپ کو وہم ہو رہا بھائی۔ اینی پچھلے 3 سال میں ہر موقع پر اسفند کو اس کی یاد میں مبتلا دیکھا خوفزدہ بھی ہو جایا کرتی تھی کہ کہیں لاحاصل کی تلاش میں وہ اپنے حواس ہی نہ کھو بیٹھے۔ یہ وہم مجھے 3 سال میں کیوں نہیں ہوا اینی کی بے یقینی پر وہ برہم ہوا تھا، کیونکہ آپ آج کل اسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میں نے ان 3 سالوں میں ایک لمحہ اسے نہیں بھولا اینی۔ اسے بھول جاتا تو مر جاتا، اور میں ناکام نہیں مرنا چاہتا، اپنی محبت کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اس نے پرعزم ہوتے ہوئے اعتراف کیا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے بھائی اینی۔ مقابل کی سنگ دلی پر عاجز آئی تھی جو کسی صورت اس محبت کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ وہ جتنے بھی راستے بدلے، اس کی منزل اسفند شاہ ہی ہے۔ اس نے بایقین ہو کر گویا اعلان کیا تھا۔ تم ساتھ چلی جاؤ نا بیٹے۔ زبیر بار بار اصرار کرتا تھا کہ وہ خود خریداری کے لیے اس کے ساتھ چلے۔ اماں جی، مجھے نہیں پسند بازاروں کے چکر کرنا، ویسے بھی صرف گھر کے افراد موجود ہوں گے، میں کچھ بھی پہن لوں گی۔ زبیر کے بار بار اصرار پر اس نے ماں سے گزارش کی تھی۔ ایسے کیسے؟ زبیر نے فوراً بات کاٹی تھی۔ میری کون سی پہلی شادی ہے؟ اس بیچاری کی تو پہلی ہی ہے نا۔
اسی کا خیال کر لو۔ اس کی مایوسی پر دونوں ماں بیٹا ہی افسردہ ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ضد پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبیر کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوئی تھی۔ گڑیا یہ کتنا پیارا ہے بیٹا۔ پہلے ہی دکان پر زبیر کو ایک ٹی پنک میکسی بہن کے لیے پسند آئی تھی جس پر کام بہت نفاست سے کیا گیا تھا۔ جی بھائی، اسے بھی کم چمک دمک والی نفیس میکسی پسند آئی تھی۔ مجھے یہ بھی بہت پسند آیا ہے، یہی خرید لے۔ اس نے نئی ہدایت جاری کی۔ ٹھیک ہے، جاؤ ٹرائی تو کرو۔ میکسی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے تحکم انداز میں کہا۔ جی وہ ٹرائی روم کی راہ پر گامزن ہوتی۔ آج کس میں مقدمہ کرنے چال دی محترمہ؟ زبیر ابھی مڑا ہی تھا کہ تیز رفتاری سے چلتی رومانہ حمید نے دکان میں قدم رکھا تھا۔ بندہ تو آپ پر ہی ہے، شام کا جو دعوت نامہ بھیجا ہے آپ نے اسی کی تیاری چل ہی۔ اس نے تنگ کر جواب دیا۔ ویسے یہ کلر سوٹ کرتا ہے آپ پر۔ ویسے گولڈن فراق کی طرف متوجہ دے کر اس نے مفت کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ سے؟ اسے بے وجہ تعریف زہر لگی تھی۔ وہ تعریف ہی کیا جو پوچھ کے کی جائے۔ اس نے مزید تیش لانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ میم یہ ڈریس فائنل کر دے، میں پہلی ٹرائی تو کر لوں۔ سیلز گرل کی جلد بازی پر وہ بنا گئی تھی۔ جی آجیے پلیز۔ وہ اسے ٹرائی روم کی طرف لے گئی تھی۔ او سوری۔ ٹرائی روم سے نکلی رحاب اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اٹس اوکے، انہیں لاپرواہی سے جواب دیا۔ رحاب، یہ تو رحاب کی آواز تھی۔ آواز پر غور کرتے ہوئے وہ واپس مڑی تھی۔ یہاں سے ابھی ایک لڑکی گزری تھی۔ واپس کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے سوال کیا تھا۔ ہمیں تو یہاں ایک ہی لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ زبیر نے اپنے ہی دھیان میں اس کی بات کاٹ ڈالی۔ اور تب تک واپس ٹرائی روم جاؤ گی، سیم ٹو یو۔ اس نے بھی عقب سے جواب دیا۔ آپ نے بچا لیا ورنہ دکان کے ایک کونے سے باہر آتی۔ رحاب نے بال بچنے پر شکر ادا کیا تھا۔ تمہیں پوری دنیا میں ٹکرانے کے لیے مصیبت ہی ملی تھی۔ اس نے بہن کی حماقت پر چوٹ کی تھی۔ چلیے، اس سے پہلے وہ پھر تفتیش کرتی یہاں آ جائیے۔ کاؤنٹر پر بل کی ادائیگی کے بعد اجلے میں بولی، ہاں ہاں چلو۔ وہ بھی چلنے کو تیار ہوا۔ منگنی کی تقریب امان کی سرح بڑھ گئی تھی، ورنہ زبیر بھی بہن کے ساتھ سیدھا نکاح کے حق میں تھا۔ منگنی کے 3 دن بعد نکاح ہونا طے پایا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی شہزادی لگ رہی، اسے تیار دیکھا عابدہ بیگم نے کئی بار بلائیں لی تھی۔ اماں جی، شہزادی کو میری بہن ہمیشہ سے یہ آج تو افسر لگ رہی ہے۔ میری بیٹی گرے قمیض شلوار پر سے آواز کے پہلے زبیر نے بھی پہن کے سر سے کچھ پیسے وار کا ملازم کے ثبوت کیے تھے۔ اسفند بائی ڈیڈی ہیں آپ؟ رومانہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو اسفند بھی سیاہ پینٹ کوٹ میں تیار کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ ہاں چلو، 1 منٹ۔ اس نے سرخ گلابوں کا گلدستہ میں سے اٹھایا۔ ہاں احمد، کب؟ میں آتا ہوں۔ اسی اثنا میں سیکرٹری کی کار پر وہ بکھلایا تھا۔ کیا ہوا بھائی صاحب، خیریت ہے؟ ہمارے مینیجر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے جلدی میں کوئی نمبر ملایا تھا۔ او مجھے جانا پڑے گا، پلیز تم زبیر سے معذرت کر لینا۔ گلدستہ اسے پکڑا تھا۔ وہ معذرت کر گیا۔ کیا مطلب آپ نہیں چڑھ رہے تو میں جا کر کیا کروں گی؟ اسے اکیلے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ بری بات ہے یعنی اس نے بارہا انوائٹ کیا ہمیں، اسے تربیت کرتا بس جلدی میں گھر سے نکلا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، اب اس منحوس کی شکل پھر سے دیکھنی پڑے گی۔ گھر سے اب اس تقریب میں اکیلی جانا اینی کو موت کو مترادف لگ رہا تھا۔ منگنی تو ہو ہی گئی شاید۔ وہ جیسے زبیر کی جہاں پہنچی تو سب مہمانوں کو کھانا تناول فرماتے دیکھ اپنی تاحیت سے آمد کا احساس ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک۔ زبیر کو وہاں اس کے استقبال کے چل کر آتے دیکھ مبارکباد پیش کرنے لگی۔ خیر مبارک، وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ یہ ہے میری بہن، میری بیٹی۔ اشارے سے رحاب کو وہاں بلوایا جس کی طرف رومانہ پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ رحاب، اسے دیکھتے رومانہ کی سانسیں اٹکی تھی۔ دوسری جانب موجود رحاب کا چہرہ پہلے ہی کی طرح بے تاثر ہر جذبے سے عاری تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ موقع ملتے ہیں اسے ہجوم سے کھینچ کر کسی کمر میں لے گئی تھی۔ جی، اس نے تکلف سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ ڈرامے بازیاں مت کرو رحاب اور چلو میرے ساتھ۔ وہ پوری قوت سے گھٹائی تھی۔ کیا چاہتی ہو اینی؟ کیا چاہتی ہو؟ اپنے ساتھ ظلم کر کر کے دل نہیں بھرتا تمہارا؟ بولو۔ وہ کرب امیز انداز میں اسے کوسنے لگی تھی۔ میں کوئی ظلم نہیں کر رہی۔ اس کو وہی سپارد انداز سا کر رہی ہو اپنے ساتھ بھی، اسفند بائی کے ساتھ بھی۔ اسفند کا ذکر ہی اس کی اذیت دگنا کر گیا تھا۔ اس نام کے کسی شخص کو نہیں چاہتی وہ بے رحمی سے بولتے وہ سامنے آ جائے تو تب بھی یہی کہوگی۔ اس نے جو سوال کیا تھا وہ رحاب کے وجود میں ایک سنسنی دہرا گیا تھا۔ تمہیں میری قسم ہے کہ تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ اس پوری بحث کے دوران وہ پہلی بار اینی سے نگاہیں ملا کر اسے خبردار کر گئی تھی۔ اسفند بائی کی حالت دیکھی ہے تم نے؟
زندہ لاش بن گئے ہیں وہ. اور دادو، ان 3 سال میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو. اگر اینی کی آنکھیں نم ہوتی تو اس انسان کا ذکر رحاب کی پلکیں بھی بھگو گیا تھا. میں خود سے جڑا ہر رشتہ بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں. یعنی اس نے اس بار بہت ہارے ہوئے انداز میں اعتراف کیا تھا اسمان بائی کی محبت کو بھی. وہ محبت بہت پہلے دم توڑ چکے. اس نے رخ موڑ لیا تھا. محبت مار دیتی ہے رحاب، مگر خود نہیں مرتی. ان کا ذکر تم پر کب کبھی طاری کر ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس انسان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی بات کی نفی کرتی وہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی. نہیں پڑتا. 3 دن بعد نکاح ہے میرا اور میں امید کرتی ہوں کہ میری سب سے پیاری دوست میری اسی خوشی میں کوئی خلل نہیں ڈالے گی. انہیں گہری سانس بھرتے ہوئے حتمی فیصلہ اینی پر چھوڑا تھا. تو تب نہ ڈلتا جب تم ہوش ہوتی. اسے کمر سے نکلا دیکھ کر اینی نے طنز کیا تھا. میں خوش ہوں، لیکن اگر تم نے اسمان شاہ کو میرے متعلق کچھ بھی بتایا تو میرا مرا منہ دیکھو گی. اور تم جانتی ہو اپنی جان لینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اس کی دھمکی نے اینی کی بے زبان کو تعلل سے لگا دیا تھا. رحاب، اس کے لیے مزید ایک لفظ بھی کہنا محال ہوا. تمہیں میں یہ حماقت نہیں کرنے دوں گی رحاب. اب تو تمہیں اسمان بائی ہی روکیں گے. پھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم اپنے اسبی کو کیسے انکار کرتی ہو. اس کی پکار پر کان دھرے بغیر کمرے سے نکل گئی تو اینی نے نیا منصوبہ بنایا تھا. آگے تم کیسی تھی تقریب؟ اسمان رات گیر گھر واپس پہنچا تو اینی حال میں ہی صوفے پر بیٹھی تھی. اسمان بھائی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی. ہاں کو ہاتھ میں لٹکا کوٹ اس نے صوفے پر رکھا تھا. نہیں، میں نے بھائی کو کچھ بھی بتایا تو رحاب وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گئی. کچھ ہوا ہے نہیں. اسمان کو اس کی خاموشی کسی طوفان کے پیش ہما لگے تھے. اسمان بھائی، زبیر صاحب کافی گیلا کر رہے تھے. میرے خیال میں کل آپ کو ان کی طرف لازمی جانا چاہیے. چلاکی سے اسمت کو وہاں بیلنے کا بہانہ تلاشا تھا. ٹھیک ہے کہہ رہی ہو. بغیر کسی غرض کے اس نے تمہاری جان بچا کے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی. اب اس کی بہن کی خوشی ہے تو میں گیا بھی نہیں. بہنیں تو سب کی سانجھی ہوتی. صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے وہ ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تو گلاس سے پانی بھی دیا. نہیں اس کی سانجھی بہن والی بات پر گونڈ بڑھتے بڑھتے کھانس دی تھی. کیا ہو گیا بیٹے؟ اسے برتہا کھانستا دیکھ کر وہ گھبرا کر سیدھا ہوا. کچھ نہیں. اب کل لازمی گھر جائے گا اور دلہن کو لازمی مبارکباد دے کر آئیے گا. اس نے ٹیشو کے ڈبے سے 2 ٹیشو نکال کر منہ پونچھا تھا. ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں جاؤں گا کل. اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا وہ کمرے کو چل دیا جبکہ اینی کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری تھی. مہندی کیوں نہیں لگائی تم نے گڑیا؟ اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر زبیر نے ٹوکا تھا. بھائی مجھے نہیں پسند. اسے چائے کا کپ تھماتی وہ کترانے والے انداز میں بولی تھی. بیٹے 2 دن بعد نکاح ہے تمہارا. انہیں گویا دہائی اس نے گویا اجازت دہانی کروائی. میں نے آنٹی کو بتا دیا کہ میں مہندی نہیں لگا سکتی. وہ بازید ہوتی بہت بری بات ہے. زبیر نے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا تھا. شام میں اس کے سر پر گر آئی بیوٹیشن سے رحاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی مہندی لگوانے کی حامی بڑھی تھی، مگر دل آنے والے وقت اور جڑنے والے تالے کو لے کر غیر مطمئن تھا. صرف کافی ہے یا پورا نام لکھ دو دلہا بائی کا؟ مہندی مکمل کرتی بیوٹیشن نے سوال کیا. رہنے دو. اس نے بوڑھا سا منہ بنا کر منع کر دیا.